لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لائق صد احترام، میرے مشفق و مہربان حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری دامت برکاتہم علیہ، جن کی معرفت ہمارے حاجی موسیٰ صاحب ان کی مخلصانہ دعوت پر یہاں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائیں۔ میرے بڑے حضرت مولانا یوسف صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے دامت برکاتہم علیہ، اور بھی بہت سارے علماء موجود ہیں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے دین کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ایک بات تو بالکل طے ہے، یقینی ہے کہ آج یہ آنکھیں جو کھلی ہیں اور دنیا کے نظاروں کو دیکھ رہی ہے، وقت آئے گا یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور پھر لوگ رشتہ دار اولاد چاہے گی کہ آنکھ کھول دی جائے لیکن کوئی اس پر قدرت نہیں رکھے گا۔ تو یقینی بات ہے، اور اتنی یقینی بات ہے کہ انکار کرنے والوں نے ساری چیزوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ انکار کرنے والوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، لیکن ان کو بھی آپ پوچھیں کہ کب تک زندہ رہو گے تو فوراً کہیں گے وہ تو معلوم نہیں۔ جرأت تو اتنی کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی موت کا انکار نہیں کر پا رہے۔ وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایک دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی۔ اور ہم نے کئی لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں، کبھی بوڑھے باپ کے کندھے پر اس کے نوجوان بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے، کبھی ایک عورت جوانی کے عالم میں ہے، شادی ہوئی، کچھ ایام ہوئے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کبھی ایک ماں اپنے معصوم بچے کو اپنی گود میں تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا دم توڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا کتنا استحضاء اور موت کی کتنی فکر ہے آپ کو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما رہے تھے، استنجے سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ہی تیمم کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ
فوراً سوال کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سمندر ہے، دریا ہے، آپ تیمم کر رہے ہیں۔ فوراً صحابہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دریا موجود ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، آپ تیمم فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں، میرے صحابہ مجھے یقین نہیں کہ میں دریا تک بھی پہنچ سکوں۔ اللہ کہ صحابہ مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں دریا تک جا سکوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میری موت آ جائے اور میں بے وضو اللہ کے یہاں حاضر ہوں، اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ بتلاؤ نا موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کو پوچھ لیا کہ صحابہ بتلاؤ آپ کہ تمہارا موت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اللہ اللہ کیسی تربیت کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی کہ ان کے سامنے ہر وقت موت رہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس انسان کے سامنے اس کی موت ہوتی ہے کبھی بھی وہ غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آج انسان غفلت بری زندگی گزار رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی موت کو بھول چکا ہے۔ نہ کیا مجال ہے جس کے سامنے اس کی موت ہو اور وہ غفلت بری زندگی گزارے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتا ہوں اطمینان نہیں ہوتا، شام ہوگی، ہو سکتا ہے شام ہونے سے پہلے میری زندگی کی شام ہو جائے۔ کتنا استہزاء کہ اللہ کے محبوب موت کے بارے میں میرا یہ تصور ہے کہ جب صبح کرتا ہوں مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ میری شام ہوگی، ہو سکتا ہے شام ہونے سے پہلے اللہ کے وہاں سے بلاوا آ جائے۔ ایک اور صحابی کو پوچھا، تمہارا کیا گمان ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز شروع کرتا ہوں اور 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ اپنی نماز کو میں ختم کروں، ہو سکتا ہے نماز ختم ہو اس سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے۔ جیسے آج ہمارے قاضی عبدالرزاق صاحب جو کچھ گھنٹوں پہلے دامت برکاتم علینا تھے، اس وقت رحمت اللہ رحمت واسعہ ہو گئے۔ نماز کی حالت میں موت آئی، 4تھی رکعت میں سلام پھیرنے کا بھی موقع نہیں ملا اور نمازی کی حالت میں چلے گئے۔ بڑی مبارک موت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت کی اللہ تعالیٰ بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آج تک حضرت نے جتنی خدمتیں کی ہیں، بڑی قوم کی خدمتیں کی ہیں، خادم سے قوم کے، اور ایسی زندگی گزار کر گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو بھی بے حد قبول فرمائے، اور اللہ نے جیسے ان کو مبارک موت عطا فرمائی، ہم بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی تو ایسی مبارک موت عطا فرمانا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، نماز کی حالت میں اللہ نے بلایا، اپنے پاس بلایا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز شروع کرتا ہوں مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ میری نماز ختم ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ موت کے متعلق میرا تو گمان ہے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے وہ ایک طرف سلام پھیرتا ہے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ہو سکتا ہے دوسرا سلام پھیرنے کا بھی موقع نہ ملے موت آ جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے کہ ایک طرف سلام پھیر دیا دوسری طرف سلام پھیرنے میں کتنی دیر لگتی ہے لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے اطمینان نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے شاعر نے بھی بڑی عمدہ بات کہی دنیا اور آگے کے بڑی عجیب بات کہی آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے البتہ اتنا یقینی ہے کہ موت آنے والی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے فرشتے کو کہہ رہے ہیں اے ملک الموت جب تو آتا ہے تو آنے سے پہلے پیغام دے دیا کر تاکہ بندہ اس کی تیاری کر لے اور تیاری کر کے آئے اللہ اللہ موت کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کے پاس پہنچا ہوں اور جانے سے پہلے میں نے پیغام نہ دیا میں پہلے نوٹس بھیج دیتا ہوں لیکن بندے کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے کبھی وہ خیال نہیں کرتا کہ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی موت کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر میں سفید بال ہو گئے یا داڑھی میں کوئی بال سفید ہو گیا
یہ میری طرف سے موت کا پیغام ہے، لیکن انسان اس پر خیال نہیں کرتا۔ کبھی اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، کبھی سر میں درد ہوا، کبھی پیر ٹوٹ گیا، کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ میری طرف سے موت کے پیغامات ہیں۔ انسان اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی موت کی فکر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی رکھا ہے جو ہمیشہ موت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک آدمی مستقل رکھا تھا جس کا ایک ہی کام ہے کہ ہمیشہ حضرت عمر کو موت کی یاد دلاتا ہے۔ بس اس کا یہی کام، جہاں مجلس لگتی، مجلس ختم ہوتی، وہ فوراً جاتا اور موت یاد دلاتا کہ عمر ایک دن مرنا ہے۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، خلیفہ وقت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرا نمبر آپ کا آتا ہے، جنہیں فاروق کا لقب ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اتنا بڑا آدمی کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لو کان بعد نبی اگر میرے بعد کوئی نبی بننے والا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا اونچا مقام ایک طرف ہے اور دوسری طرف موت کا اتنا استحضار ہے کہ ایک آدمی رکھا ہے جو ہمیشہ موت کی یاد دلاتا ہے، کئی مدت تک موت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کہتے ہیں اب یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مدت تک تو یاد دلایا، اب کہہ رہے ہیں بھائی آپ جائیے، آپ کا جو کام کرنا ہو وہ کیجیے، اب یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے فوراً سوال کیا امیر المؤمنین آج تک تو آپ نے مجھے رکھا تھا، میں موت برابر یاد دلاتا ہوں، آج آپ مجھے انکار کرتے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی داڑھی پکڑی اور اس میں سفید بال تھے وہ پکڑے اور وہ بال پکڑ کر کہا اے بھائی اب یہ سفید بال موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے، یہ مجھے یاد دلائیں گے کہ موت آنے والی۔ کتنا بڑا آدمی اور کتنا خوف ہے، کتنی خشیت ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بتلاتے تھے، یہاں تک کہ منافقین کتنے منافق ہیں ان کے سارے نام لکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دیے تھے کہ حذیفہ یہ منافقین کے نام ہیں، جب ان کی وفات ہو تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہوتی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ وہ نماز میں آتے ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ نماز میں شامل ہوتے تو صحابہ نماز پڑھتے تھے اور حذیفہ نہ آتے تو سارے صحابہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی خلیفہ وقت ہے لیکن اپنے آپ کو محتاج بنا کر حضرت حذیفہ کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جس بندے میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوگی، تقویٰ ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے رکھتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا۔ جسے مشہور ہے کہ جس درخت پر
پھل ہوتے ہیں اور پھلدار جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی. اور نیلگیری دیکھیے آپ نے, نیل کے معنی آسمان. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا انور صاحب قاضی دامت برکاتہ علیہ, یہاں ان کے بہت سارے شاگردان ہیں جو ان سے پڑھے ہیں. اللہ نے ان کو عظیم علوم سے مالا مال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نیل کا معنی آسمان اور گیری کے معنی پکڑنے والا. نیلگیری کو نیلگیری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اس پر کوئی پھل نہیں رکھا اللہ نے. معلوم ہوا کہ جو آدمی صاحب کمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے. عمر فاروق صاحب کمال تھے اور اتنا ہی نہیں, مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ دوسرے جتنے صحابہ ہیں وہ تو مرید رسول ہیں, اور عمر فاروق یہ وہ شخص ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی. اور دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے عمر فاروق کو نواز دیا. تو یہ تو مراد رسول ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا رہے ہیں. توحید-سنت.com جاتے ہی سوال کرتے ہیں حذیفہ, میں تمہیں یہ تو نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ منافقین کتنے. یہ تو میں نہیں پوچھتا کہ کتنے ہیں, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اے حذیفہ, یہ تو میری ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ سوال کروں کہ منافقین کتنے. لیکن حذیفہ ذرا یہ تو دیکھو کہ منافقین میں کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے. اللہ اللہ, کتنا خوف ہے کہ حذیفہ دیکھو ناموں میں کہیں عمر کا نام نہ لکھا ہو. کتنا ڈرتے تھے. آج ہم لوگ تو بے فکر ہو کے گھوم رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہے. آج نفاق عام ہو رہا ہے. حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں فرمایا, غالباً بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اس زمانے میں منافقین ہیں؟ تو بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ منافقین اتنے ہیں کہ اگر منافقین بازاروں میں چلنا شروع کر دیں تو بصرہ میں آپ کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنے منافق ہیں. اور یہ تو بایزید بستانی کے زمانے کی بات ہے. تو اب اس زمانے کا کیا حال ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے پناہ مانگی. اللہم انا نعوذ بک من النفاق, کہ اللہ نفاق سے تو ہماری حفاظت فرما. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن نفاق سے ڈر رہے. علماء لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آتا ہے, صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور بار بار تاکید کرتے ہیں جب میری موت واقع ہو جلدی سے غسل دینا, کفن پہنانا, جلدی سے دفن کر دینا. کون ہے ایسی فکر کرنے والا؟ آج تو لوگ مرتے ہوئے اولاد کو یاد کرتے ہیں, اپنی جائیداد کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں کھیت کا ایسا ایسا کیا ہے, وہ ایسا ایسا کر لینا, دکان کا ایسا ایسا کر لینا. کون یاد کرتا آخرت کو؟ اللہ ماشاء اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
صحابہ کو جمع کرتے نصیحت کر رہے ہیں، میرے دوستوں جب موت واقع ہو جلدی سے کفن پہنانا، جلدی سے دفن کر دینا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں عمر فاروق امیر المومنین، یہ تو ہمیں پتا ہے، ہم جلدی سے کفن بھی پہنائیں گے، دفن بھی کریں گے، لیکن ذرا یہ بتلاؤ نا کہ تم بار بار ہمیں کیوں تاکید کر رہے ہو؟ اے عمر، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بار بار ہمیں کیوں تاکید کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے ہم جلدی سے کفن دے دیں گے اور جلدی سے دفن بھی کر دیں گے، لیکن آپ اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کیسا جواب دیتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے، اے دوستو، اگر اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے تو عمر چاہتا ہے جلدی سے اپنے رب سے ملاقات کر لیں، ملاقات میں دیر نہ ہو۔ اور اگر اللہ نے عمر کی مغفرت نہیں کی ہے تو پھر عمر کا جنازہ تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے، اور بوجھ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھایا جائے۔ اے دوستو، اگر اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اللہ کی ملاقات کر لوں، اور اگر اللہ نے میری مغفرت نہیں کی ہے تو اے دوستو، میرا جنازہ تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے، اور بوجھ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھایا جائے، اس لیے آپ اس کو جلدی سے ڈال دینا۔ کتنا تقویٰ ہے، کتنا خوف ہے۔ شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی، جو کرنا ہو کر لو، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مدینۃ المنورہ میں اور عالم یہ تھا درس کا کہ آپ کی بیٹیاں جو حدیث کی حافظہ تھی، اندازہ تو لگائیے امام مالک نے کتنی محنت کی ہوگی، اور اولاد کیسی اللہ نے دی کہ ہے عورتیں دونوں لیکن حدیث کی حافظہ ہیں، کتابیں منہ پہ یاد تھی۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جب سبق پڑھاتے تھے تو یہ دونوں بیٹیاں پردے کی حد میں رہ کر سبق میں حاضر ہوتی تھی اور پردہ پڑا ہوا ہوتا تھا۔ یاد رکھیے، عورتیں بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، جہاں مرد آگے بڑھے ہیں اللہ نے عورتوں کو بھی نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا کریں اور دین کی رغبت اور دین کا شوق عطا فرمائیں۔ پردہ پڑا ہوا ہے، آپ درس دیتے، سبق پڑھاتے، لکھا ہے کوئی طالب علم عبارت پڑھنے میں غلطی کرتا تو یہ بچیاں اندر سے لکڑی سے آواز کرتی، اس طرح آواز کرتی۔ امام مالک فوراً سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے کوئی بھول کی ہے، فوراً روکتے کہ بھائی آپ کی بھول ہو رہی ہے۔ کیسی وہ حافظہ ہو، کتنی پارسا اور نیک اور صالحہ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مدینۃ المنورہ میں 17 سال تک حدیث کا درس دیا
اور مدینہ کا اکرام اور عظمت اتنی تھی کہ جب تک مدینہ میں رہے کبھی استنجا کے لیے مدینہ کے حرم کا استعمال نہیں کیا، بلکہ مدینہ سے باہر جاتے تھے اور باہر جا کے اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آتے تھے۔ کتنا اکرام ہے مدینہ کا۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو سوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب میں سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے موت کب آئے گی؟ اتنا بڑا آدمی جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دے رہا ہے اور مدینہ کا اتنا اکرام ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی موت سے غافل نہیں ہے، ہر وقت موت کی فکر ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بتلاؤ موت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، 5 انگلیاں بتلاتے ہیں، زبان عطا سے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ خواب میں اس طرح اشارہ کر دیا امام مالک، 5 انگلیاں بتلا دی۔ آپ سمجھ نہیں سکے کہ 5 انگلیوں سے 5 گھنٹے مراد ہے یا 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے محبوب۔ ہو سکتا ہے 5 منٹ ہو سکتا ہے 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال ہو، نہیں سمجھ سکے تو اب حیران تھے کہ اس کی تعبیر کس سے پوچھوں۔ اس زمانے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر دیا کرتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کی کتاب بھی ہے، تعبیر الرؤیا نام کی ان کی کتاب ہے۔ حضرت کے سامنے ایک بات پہنچی، آپ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خواب سنا تو خواب سنتے ہی فوراً فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں 5 انگلیاں بتلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے مراد قرآن کریم کی وہ 5 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ وما نفس رب العالمین بندے کی چور اعلان کر رہے ہیں، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حالت میں آئے گی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، البتہ قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی، لیکن ذرا یہ بھی تو بتلاؤ نا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ یعنی قیامت آنے سے پہلے دنیا میں کیا حالات آئیں گے کہ جن حالات کو دیکھ کر انسان کو یہ یقین ہوگا قیامت قریب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں، ابن مريم
کی بہت ساری نشانیاں ہیں، علامتیں. وَأَن يَكُونَ الْمَطَرُ غَيْرًا وَأَن يَمِيلَ الْأَشْرَارُ غَيْرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں نشانی یہ ہے اولاد نافرمانی کی وجہ سے غم و غصے کا باعث ہوگی. یہ پہلی نشانی آپ نے بتلائی کہ اولاد ہوگی اور یہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اور نافرمان ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے غم و غصے کا سبب بنے گی. تو ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. ماں باپ ہر وقت اولاد کے غم میں ہوگی کہ اب اس اولاد کا کیا کرنا. اور اسی لیے ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو صاحب اولاد ہوں گے وہ تو پریشان ہوں گے اور یوں کہتے ہوں گے کہ اس سے تو اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ خوش ہوں گے کہ اچھا ہے کہ فتنے کے زمانے میں اولاد نہیں ہے. یہاں تک فرما دیا قیامت کی نشانیوں میں سے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ان یکون المطر غیظا، کہ برسات کا زمانہ ہوگا لیکن اس کے باوجود سخت گرمی ہوگی. آج دیکھیے برسات کا زمانہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ برسات ہو رہی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے. یہ ٹھنڈی کے ایام چلتے ہیں، ٹھنڈی کے ایام میں بھی گرمی ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکون المطر غیظا، برسات کا زمانہ ہوگا سخت گرمی ہوگی. وَأَن يَمِيلَ الْأَشْرَارُ غَيْرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شریر قسم کے لوگوں کا ایک طوفان برپا ہوگا. اللہ اللہ، شریر قسم کے لوگ جو برائیوں میں لگے ہیں ان کا ایک طوفان زمانے میں برپا ہوگا. آج دیکھیے کتنی شرارتیں ہو رہی ہیں اور کیسے کیسے حالات واقع ہو رہے ہیں. یوں آپ دیکھو تو ایجوکیشن کا چرچا ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آج کل لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں اور یہ ڈگری ہے وہ ڈگری ہے، فلاں کام کر رہے فلاں کام کر رہے، لیکن جہاں کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے ساری ڈگریاں بھول جاتے اور آسٹین چلاتے. انسانیت کا نام و نشان نہیں. شریروں کا طوفان برپا ہوگا، برے لوگوں کا طوفان برپا ہوگا. آج دنیا میں دیکھیے ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اتنا طوفان برپا ہوتا ہے، بسیں جلائی جا رہی ہیں، بیچاروں کے مکان جلائے جا رہے ہیں، غریبوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ شریروں کی شرارتیں. اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا میں یہ چیزیں ظاہر ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتلا رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة ويعلم برسات کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. برسات کب ہوگی، کتنی ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور عجیب اللہ اللہ
رب کریم نے واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ اے لوگوں اس غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق غیب سے ہیں اور سوائے اللہ کے اس کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. آنے والے کل میں انسان کیا کمائے گا کیا کھائے گا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. انسان منصوبے بناتا ہے پلان بناتا ہے کہ ابھی تو رات ہے صبح ہوگی فلاں جگہ جانا ہے فلاں کام کرنا ہے لیکن انسان کی صبح ہو اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے. اور 5ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی موت کی بات کو واضح کر دیا کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ پر واقع ہو. بس اللہ جانتے ہیں کہ کس انسان کی موت کس جگہ پر کس وقت کس حالت میں آئے گی بس اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے بس اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وقت پر اس نے خاتمہ عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آج کے بیان کو اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا تیرے کرم سے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.